دینداروں، سب سے پہلے ہمارے آقا نامدار امام زمان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دینداروں، ہم جب مذہب پہ عمل کرتے ہیں تو مذہب کی پریکٹس، کوئی بھی مذہب ہو، وہ دراصل دو دنیاؤں کے درمیان ایک کمیونیکیشن ہے۔ ہماری ایک بلیف کی دنیا ہے، انسین، ہم نے نہیں دیکھی ہے، مگر وہ ہمارے بلیف سسٹم کا حصہ ہے، ہم مانتے ہیں، اور ہم صبح شام اسی بلیف کے بیسس پر اس دنیا کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ اور یہ کمیونیکیشن، یہ بات چیت ون وے نہیں ہے، یہ بوتھ ویز ہے۔ مگر اس میں ایک بڑی الجھن، ایک بہت بڑی کمپلیکیشن ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وہ یہ کہ ہم جو بات چیت کرتے ہیں، ہم اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اس کے لیے ہم نے ایک لینگویج بنائی ہے، انسان کی زبان، کوئی بھی لینگویج ہو، مگر ہم اپنے فیلنگ، اپنے تھاٹس، اپنے جذبات کو کنوے کرنے کی ہمارے پاس ایک لینگویج ہے۔ اب جس دنیا کے ساتھ ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اس کی زبان وہی ہو جو ہم بولتے ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس کی کوئی زبان ہو، وہ شاید زبان کی دنیا ہو بھی نہیں، وہ شاید تھاٹس کی دنیا ہو، انرجی کی دنیا ہو، جس کو زبان کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ شاید زبان کے علاوہ کسی اور چیز سے کمیونیکیٹ کرتے ہوں، مگر پھر بھی ہمارے آپس کا ایک کمیونیکیشن ہے۔ اب یہ زبان والی دنیا کا کمیونیکیشن، زبان سے بالاتر دنیا کے ساتھ ہونا ایک بہت پیچیدہ معاملہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بے زبان یا زبان سے بالاتر وہ دنیا ہم سے کوئی چیز کمیونیکیٹ کرتی ہے، تو جیسی کہ وہ ہے اس طریقے سے کمیونیکیٹ کرنا اس کے لیے اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ ہماری زبان میں اس کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ وہ ہمارے تھاٹس کی دنیا نہیں ہے، وہ بیونڈ ہے، دا ہولی بیونڈ جس کو کہتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تم جو بھی ایٹریبیوٹس تمہارے پاس پاسبل ہے تم بیان کر دو، اس سے وہ خدا کی ذات بیونڈ ہے۔ تو ہم دی بیونڈ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، تو کیسے کرتے ہیں؟ تو انفیکٹ وہ دنیا ہم سے کمیونیکیٹ کرنے کے واسطے اس کی جو میسیج ہے اس کو ایک لینگویج کی شکل دیتی ہے، یا اپنے میسیج کو ڈائلیوٹ کرتی ہے، اپنے میسیج کو بہت عام سطح پہ لا کے کنوے کرتی ہے۔ ایک عام چھوٹی سی مثال دوں، جب چھوٹے بچے آپ کے کڈس ماں باپ سے کوئی سوال پوچھ بیٹھتے ہیں جو آپ جانتے ہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے بچے کا بالغ ہونا، ایڈلٹ ہونا ضروری ہے، تبھی آپ وہ بات اس کو کنوے کر سکیں گے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کی ایک لاچاری ہے۔ لاچاری یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں ہے، لاچاری یہ ہے کہ ٹولز آف کمپریہنشن نہیں ہے، سننے والے کے پاس وہ کیپیبلٹی نہیں ہے، تو آپ گول مول کر کے مثالوں کے ذریعے سے ادھر ادھر کر کے بچے کی بات کو اس کو کسی نہ کسی طرح سمجھانے کی کوشش کر دیتے ہیں، اور آخر میں کہتے ہیں بیٹا تو جب بڑا ہو جائے گا نا تو تجھے سمجھ میں آئے گی۔ تو یہ جو اوپر کے ایک تھاٹ ہم بچوں کو لانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، سمجھانے کے لیے، اس سے ہم کافی نیچے لاتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلام ہمیں دیا، جسے آپ قرآن شریف کہتے ہیں ہم لوگ، اس کا ایک نام نزول ہے، تنزیل ہے، ڈسسینٹ، اوپر سے نیچے آیا۔ آپ دیکھیے اللہ اس کو خود ہی نزول کہتا ہے کہ میں اس کو کافی نیچے لایا ہوں، اور جب ہم اس کی طرف جاتے ہیں تو اس کو عروج یا معراج کہتے ہیں، جو اسینشن ہے، جو ایسنٹ ہے، کہ ہم اوپر کی طرف جاتے ہیں۔
تو یہی وجہ ہے کہ جب وہ دنیا، جیسے کہ ہم نے گنان میں سنا ہے، سنتے ہیں، نرالا نرنجن کہیے، نرالی کہیے کچھ بات، کہ بھئی یہ ایک عجیب سی بات ہے، اسٹرینج سی چیزیں ہیں، اس کو میں کیسے بیان کروں؟ کہتے گنگے سپنا پایا سمجھ سمجھ پچھتا۔ ایک گنگے آدمی نے خواب دیکھا، بے زبان آدمی نے خواب دیکھا، اور وہ ڈسکرائب کرنا بھی چاہتا ہے کہ بڑا سہانا خواب ہے، میں کسی کو سناؤں، تو وہ کیا سنائے گا اور کیسے سنائے گا؟ وہ خود ہی سمجھ سمجھ کے پچھتاتا ہے۔ تو ایسی ایک کنڈیشن میں، ایسی سچویشن میں ہم ہوتے ہیں۔ اس لیے اعلیٰ دنیا کی حقیقتیں جو ریلیجیس ٹیکسٹ کے اندر بھی ہے، جو اسکرپچرز کے اندر ہے، ڈیوائن میسیجز میں بھی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے الفاظ میں، لینگویجز میں، جیسے کہ مولانا نے بھی فرمایا کہ اس میں مثالیں، تشبیہات، پیرابلز، ایگزامپلز، ایلیگریز، ان مثالوں کے ذریعے سے باتوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن شریف کو آپ دیکھیں تو وہ مثالوں سے اور تشبیہات سے اور ایلیگریز سے بھری ہوئی وہ کتاب ہے کہ جس میں ہمیں میننگ کو سمجھنے اور ڈھونڈنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ فرماتا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ کیا تم نے دیکھا ایک پاک کلمہ کی مثال میں نے کیسے دی ہے؟ وہ ایک پاک درخت کی طرح ہے۔ اب کلمہ کو شاید تم نہ سمجھ سکو، لیکن درخت تو تمہاری دنیا کی چیز ہے، تم سمجھ پاؤ گے۔ وہ ایک ایسے درخت کی طرح ہے، پاک درخت کی طرح، جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں، شاخیں آسمان کو پھیلی ہیں، تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا۔ اس کو سیزن کی ضرورت نہیں ہے، وہ 12 مہینہ ہمیشہ اللہ کے امر سے پھل دیتا ہے۔ تو ایک خاص کانسیپٹ کو کنوے کرنے کے لیے ایک بہت ہی پائیدار اور ہرا بھرا درخت کی تشبیہ استعمال کی گئی۔ اعمال کو سمجھانے کے لیے بزنس کا ٹرم یوز کیا گیا کہ اے ایمان والو هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، میں تم کو اچھا بزنس بتاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے بچائے گا؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ، تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اس کی راہ میں اپنے جان اور مال سے سٹرگل کرو، یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ اللہ کی رحمت کو سمجھانے، رحمت ایک ایبسٹریکٹ سی چیز ہے، کانکریٹ چیز نہیں ہے، تو اس کے لیے کانکریٹ مثال دی گئی۔ اللہ کی رحمت کو بارش سے سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ انسان کا دل اگر سخت ہو جاتا ہے تو سخت زمین سے اس کی مثال دی کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ پتھر جیسے سخت ہو گئے ہیں۔ جنت اور جہنم کی مثال جب آپ پڑھتے ہیں قرآن میں تفصیل سے بھرپور ہے، بے نہریں ہیں، باغات ہیں، حوریں ہیں، کھانے، وہ تمام نعمتیں جن کی آپ دنیا میں تصور کر سکتے ہیں، جنت پہ اس کی مثالیں دے دی گئی ہے۔ حالانکہ ہم کہتے ہیں جسم تو وہاں ہوگا نہیں، مرنے کے بعد باڈی تو ختم ہو جاتی ہے، روح کے ساتھ جاتے ہیں، مگر وہ سارے نعمتیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں سب فزیکل ورلڈ، فزیکل کانسیپٹ کے اندر ہے۔ جہنم کی بات کریں تو آگ میں جلایا جا رہا ہے، ہر وہ ٹارچر جس کا آپ کانسیپٹ، جس کو آپ سوچ سکتے ہیں، وہ وہاں پہ موجود ہے۔ حالانکہ اگین وہ فزیکل کانسیپٹ ہے، مگر بات کو کنوے کرنے کے لیے، بات کو سمجھانے کے لیے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی برکت بتائی گئی۔ جیسے تم ایک دانہ زمین پہ بوتے ہو، وہ دانہ 700 گنا پھیل جاتا ہے، اسی طریقے سے جب تم اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرتے ہو تو وہ اس طرح پھیل جاتا ہے۔ جو اللہ کے سوا کسی اور کی، دوسری چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وہ تار عنکبوت کی طرح ہے، مکڑی کے جالے کی طرح ہے، اسپائڈرس ویب کی طرح ہے۔ اب اسپائڈرس ویب پہ آپ کیا بھروسہ کریں؟ اب اللہ فرماتا ہے گھروں میں کمزور ترین گھر اگر ہے تو مکڑی کا جالا ہے، آپ صرف انگلی لگاتے تو سارا ڈھیر ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کے سوا جو دوسروں پہ ڈیپینڈ کرنے جاتے ہیں وہ اپنا گھر ایسا بناتے ہیں جیسے مکڑی اپنا جالا بناتا ہے۔ کتنا پاورفل کانسیپٹ ہے
اور ہمارے دنیا کی زبان میں، دنیا کی لینگویج میں ہم کو سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ جو لوگ گمراہ ہے، نادان ہے، ان کو حیوان کہا گیا، بہرا، گونگا اور اندھا کہا گیا۔ جو لوگ گمراہ ہے ان کو مردہ کہا گیا، جو ہدایت یافتہ ہے ان کو زندہ کہا گیا۔ دنیا کو ایک سمندر کہا گیا اور اس میں نجات کو ایک کشتی کا نام دیا گیا۔ اس طریقے سے بے شمار مثالیں ہیں جن کے ذریعے سے وہ میسج کنوے کیا جاتا ہے۔ ہم بھی ان ریٹرن جو کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ہمارے فریزز، ہمارے سینٹنسز کے علاوہ ہمارے جیسچرز ہیں، مذہب کی پریکٹسز ہیں، آپ دیکھیں وہ بھی سمبولک ہے۔ ہم یہ ہاتھ جوڑنا سرنڈر کی علامت ہے، ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں، یہ بھکاری کی علامت ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، جو مانگتا ہے وہ اس طرح مانگتا ہے، اے ایمان والے انسانوں تم اللہ کے آگے بھکاری ہو اور اللہ دینے والا ہے۔ تو یہ جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ ایک لینگویج ہے اپنی جگہ پہ کہ ایک بھکاری ہے جو اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلا کے بیٹھا ہے۔ پانی کا استعمال ہے جس میں کلینزنگ ہے، جس میں پیورٹی ہے، جس کے اندر فرٹیلیٹی ہے، برکات کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تبرک ہے، جورا ہے جو رحمت کنوے کرنے کے واسطے۔ بالکل اسی طریقے سے ریلیجن پورا جو ہے آپ دیکھیں گے سمبلز پہ، مثالوں پہ، تشبیہات پہ بیس کرتا ہے، اور ان سمبلز کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم صرف مذہب کے جو فارمز ہیں ان فارمز میں اپنے آپ کو انوالو کر کے نہ رکھیں، بلکہ فارمز کے بیونڈ جو ایکچوئل کمیونیکیشن ہو رہا ہے، کیا فریز ہم کہہ رہے ہیں، کیا جملے کہہ رہے ہیں، کیا ایکشن کر رہے ہیں، چھانٹا لیتے وقت فار ایگزامپل، اس سے زیادہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے دل میں ہماری فیلنگ کیسی ہے اور ہمیں جو بخشش دی جاتی ہے وہ ہم کس طریقے سے وصول کرتے ہیں۔ یہ جو الفاظ ہے، سمبلز ہے، یہ سہارے ہیں، یہ ایک کمزوری ہے جو ہمارے لینگویج کی کمزوری ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ان چیزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اس تمہید کے بعد جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم آج انہی بہت سارے سمبلز میں سے ایک سمبل پہ بات کریں گے۔ وہ ایک سمبل ایسا ہے کہ اس کے ساتھ دو سمبل آ جاتے ہیں، دو باتیں ایک ساتھ اس میں آ جاتی ہے۔ وہ لائٹ کا سمبل ہے، نور کا سمبل قرآن شریف کے اندر، اللہ نور السماوات والارض، بہت پاورفل سمبل ہے قرآن شریف کے اندر، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو اور بہت سارے کانسیپٹس کو کنوے کرنے کے واسطے لائٹ اور ڈارکنیس، رادر ڈارکنیسز کا کانسیپٹ اللہ نے استعمال فرمایا ہے۔ اللہ نے، حضور پاک نے اپنی حدیث میں ایک جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی بنیاد اپنے خلق پہ رکھی ہے، یعنی جیسی کریشن ہے اسی کریشن کے بیسس پہ اللہ نے اپنے دین کی بنیاد رکھی ہے، تاکہ لوگ اس کے خلق سے اس کے دین کی مثال لے سکے اور دین سے اس کی وحدانیت کی مثال لے سکے۔ یعنی جس طریقے سے دنیا کریٹ ہوئی ہے اسی طرح دین کریٹ ہوا ہے۔ اگر دنیا میں ایک سورج ہے تو دین میں بھی سورج ہے، اگر دنیا میں چاند ہے تو دین میں بھی چاند ہے، اگر دنیا میں ستارے ہیں تو دیکھیے دنیا میں ظاہری سورج ہے، دین میں پیغمبر اور امام باطنی سورج ہوتے ہیں۔ دنیا میں لائٹ ہے، دنیا میں دن کا وقت ہے، نائٹ رات کا وقت ہے، دین کے اندر بھی روشنی ہے، دین کے اندر بھی اندھیرا ہے۔ تو جس طرح دنیا ہے اللہ فرماتا ہے اسی طریقے سے دین کی بنیاد ہے، تاکہ دنیا سے ظاہر سے ہم باطن کی طرف جا سکیں۔ اور اس دنیا کو جب ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو ایک سورج سے روشن کیا ہے، سورج کو لائٹ کا سورس بنایا ہے جس سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، مگر آپ جانتے ہیں دیکھنے کے واسطے صرف ہماری آنکھیں کافی نہیں ہے۔ عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ آنکھیں ہیں جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے آنکھیں ایک چیز ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں، مگر لائٹ اگر نہ ہو تو آنکھیں بھی ہمارے کسی کام کی نہیں ہیں۔
ہم اگر بالکل ڈارکنیس میں جا کے بیٹھے ہیں تو ہماری آنکھ ہمیں کیا کام آتی ہے؟ اگر ہم بالکل اندھیرے میں بیٹھے ہیں تو ہماری دونوں آنکھ بالکل صحیح سلامت ہونے کے باوجود ہمیں وہ کوئی کام نہیں دیتی ہے. تو ہم لائٹ کے محتاج ہیں. ہماری آنکھیں ہونے کے باوجود ہم ظاہری آنکھ کے محتاج ہیں. جس طرح ظاہری آنکھیں ظاہری لائٹ کی محتاج ہے، اس طرح ہم ایک باطنی دنیا میں مانتے ہیں. تو باطنی آنکھ بھی باطنی لائٹ کی محتاج ہے. اور باطن کی دنیا میں جو باطنی لائٹ ہے وہ گائیڈنس کی لائٹ ہے، وہ ہدایت کی لائٹ ہے، وہ پیغمبر اور امام کی لائٹ ہے. قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اور فوراً مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال ایک تاق کی طرح ہے جس میں ایک چراغ ہو. بھئی اللہ کے نور کی مثال چراغ سے دینے کا کیا مطلب؟ سورج سے دے تو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کی روشنی سورج ہے، مگر آپ دیکھیں پیغمبر کو اور اللہ نے اپنے نور کو چراغ کہا ہے، سراج کہا ہے، لیمپ کہا ہے. اور ہر تشبیہ، ہر مثال کی اپنی جگہ میننگ ہے. سورج آف کورس یونیورسل لائٹ ہے، مگر سورج آپ کا پرسنل نہیں ہو سکتا. کسی کا پرسنل سورج ہے نہیں ہے نا. پرسنل لیمپ ہو سکتا ہے، لیمپ پرسنل ہو سکتا ہے، سورج پرسنل نہیں ہو سکتا. آپ اپنے سورج کو کہیں لے کے جا نہیں سکتے ہیں. آپ اپنا لیمپ جہاں چاہے اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں. آپ سورج سے دوسرا سورج روشن نہیں کر سکتے ہیں. آپ ایک چراغ سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں چراغ روشن کر سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر مثال میں اپنی جگہ ایک حکمت ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ پرسنل لائٹ کی بات کرتا ہے تو اللہ اسے چراغ سے مثال دیتا ہے جو ہر ایک کے پاس موجود ہے، جس کی روشنی وہ چلتا ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ یونیورسل لائٹ بھی ہمارے سامنے ہے جو پوری دنیا کو روشن کیے ہوئے ہیں. قرآن شریف میں بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، جہاں جہاں لائٹ کا ورڈ یوز ہوا ہے تو سنگولر میں آیا ہے نور. جہاں جہاں ڈارکنیس کا ورڈ یوز ہوا ہے تو پلورل میں آیا ہے ظلمات. لائٹ ایک ہے، اندھیرے بہت زیادہ ہے، اندھیرے کے بہت سے لیئرز ہیں. کیا مطلب ہے؟ جب آپ لائٹ کا ذکر کرتے ہیں تو اندھیرا تو خود بخود آ ہی جاتا ہے. اور جب آپ اندھیرے کا نام لیتے ہیں، چونکہ ہر چیز اپنے اپوزٹ سے، ضد سے پہچانی جاتی ہے. اس کی مثال ہم بہت سادہ سی بات سے، مثال سے سمجھ سکتے ہیں. جب ہم ہیلتھ کہتے ہیں تو سنگولر یوز کرتے ہیں. آپ خیریت سے ہیں؟ جی میں خیریت سے ہوں. تو آپ کو اور ڈسکرپشن دینے کی ضرورت نہیں کہ آپ خیریت کے کس لیول پہ ہیں. لیکن اگر آپ نے جواب دیا کہ نہیں یار ٹھیک نہیں ہے، تو آپ سے ہزاروں سوال ہو سکتے ہیں کہ بھئی کیا وجہ ہے، کون سی چیز آپ کو بودر کرتی ہے. مگر اگر آپ ٹھیک ہیں تو آپ کو کوئی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں. if you are healthy you are healthy, but if you are not healthy, if you are sick تو آپ کے پاس ہزاروں بیماریوں کے لسٹ بن سکتے ہیں کہ بھئی آپ کو فزیکل ایلمنٹ ہے، کہ اسپریچول ہے، کہ ایموشنل ہے، کہ فلان ہے، کہ دھمکا ہے. یعنی اندھیرے بہت، بیماریاں بہت ہے، ہیلتھ ایک ہے. تو ڈارکنیسز بہت ہے مگر لائٹ ون ہے. اللہ کا نور، نبی کا نور، امام کا نور، مومن کا نور، the light is the same. لیکن بیماریاں بہت زیادہ ہے. اس کا مطلب جو خیر ہے وہ تو خیر ہے، مگر جو شر ہے، جتنی اخلاقی بیماریاں، جتنے بھی وائسز ہیں، جتنے ان ایتھیکل کام دنیا کے اندر ہے، جہالت، گمراہی، ہوس، لالچ، غصہ، حسد، کینہ، بے ایمانی، بددیانتی، جو بھی آپ بات کریں، جتنی بھی برائیاں ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ وہ برائیوں کے لیئرز کے اندر پڑے ہوئے ہیں. ایک ایک برائی ایک ایک لیئر ہمارے دل کے اوپر ڈال دیتی ہے. But light is simple light. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ
ظلمات ڈارکنیس کا ذکر کرتا ہے تو اخلاقی برائیوں کا ذکر کرتا ہے. اس کے مقابلے میں آپ نیکی کے راستے پہ چلتے ہیں. ہر نیک عمل ہمارے اندر لائٹ کریٹ کرتا ہے. ہم سچائی پہ چل رہے ہیں, صبر کر رہے ہیں, عفو درگزر پہ چلتے ہیں, ایمان, ذکر, عبادت, بندگی جو بھی کر رہے ہیں, تو یہ ڈارکنیسز کے اندر ہمارے لیے ہمارا جو دیا ہے, خیر کا دیا ہے, اسے روشن رکھتا ہے. اور ہم تقریباً ہمیشہ اسی اسٹرگل کے اندر, ایک لائٹ اور ڈارکنیسز کے اس اسٹرگل کے اندر پھنسے ہوئے ہوتے ہیں, اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کون کون سی ڈارکنیسز ہیں جو ہمارے لائٹ کو ہم سے لے لیتے ہیں اور ہمیں مشکل حالت میں ڈال دیتے ہیں. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال دی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنی لائٹ روشن کر کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں, جو وہ سمجھتے ہم اپنی لائٹ کریٹ کریں گے, اپنی لائٹ پہ چلیں گے. وہ خدا کی لائٹ پہ بھروسہ نہیں کرتے, اللہ کے دیے ہوئے نور پہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وہ اپنا ایک آگ جلا تو لیتے ہیں, مگر وہ آگ روشن ہونے سے پہلے اللہ اس کی روشنی ختم کر دیتا ہے. یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہوئے بغیر, جو اپنے انٹلیکٹ پر, اپنی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ میں ہی سب کچھ ہوں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا انٹلیکٹ سب کچھ ہے. اللہ فرماتا ہے یہ ایسے لوگ ہیں جو تھوڑی سی آگ جلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس لائٹ پہ, اس سے میں سارے دنیا کو روشن کر دوں گا یا میرا راستہ چل پڑے گا. اللہ فرماتا ہے وہ اتنی سی روشنی یا بجلی کی چمک پہ آپ کتنے قدم چلو گے, مگر وہ لوگ جو ڈیوائن سورس آف لائٹ کے ساتھ کنیکٹڈ رہتے ہیں وہ ہمیشہ ڈیوائن لائٹ میں اور سورج کی روشنی میں ہوتے ہیں. یہ آیت بھی نور کے حوالے سے آپ نے ضرور سنی ہے کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ لوگ اپنے منہ سے پھونک مار کے اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کرے گا, خواہ کافروں کو ناگوار ضرور گزرے, کوئی بات نہیں. اللہ کا نور, یہاں آپ دیکھیے ڈائریکٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نور ہے, یہ اس میں اس کا ذکر نہیں ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اس کے جو نور کا مینیفیسٹیشن ہے اس کا ذکر ہے, کیونکہ اللہ کی ذات ایسی کامل ہے کہ اس میں نہ کچھ ایڈ ہو سکتا ہے, نہ اس میں سے کچھ کمی ہو سکتی ہے. تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو کمپلیٹ کرے گا, اور کمپلیٹ تو وہ ہوتا ہے جو انکمپلیٹ ہے. اللہ کی ذات تو پہلے سے کمپلیٹ ہے, تو اس نور کو بجھانے کی یا اسے کمپلیٹ کرنے کی بات نہیں ہوتی ہے. اللہ کے نور کے جو مینیفیسٹیشنز ہے, پیغمبر اور امام دنیا میں تشریف لائے, لوگ جو ان کو جھٹلانے کی کوشش کرتے رہے, یا ہمارے دلوں میں جو ایمان کی روشنی ہے, اور ہم اکثر ان چیزوں کو فیس کر رہے ہیں, ہمارے دلوں میں جو ایمان کی روشنی ہے اور لوگ اپنے آرٹیفیشل آرگیومنٹس کے ذریعے سے ادھر ادھر کے سوالات لا کر ہمارے دل کے اندر ایمان کی روشنی کو بجھانے کی جو کوشش کرتے ہیں, اللہ فرماتا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونک مار کے بجھانے کی کوشش کرتے ہیں, مگر اللہ ان کے دلوں میں بھی, اس زمین پر بھی اپنی لائٹ کو مکمل کرے گا, اپنی لائٹ کو کمپلیٹ کرے گا. نور کی طرف چلنا یا نور کی طرف پہنچنا یا نور حاصل کرنا, اس کے لیے یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. انسان خود بخود نور کی طرف, لائٹ کی طرف نہیں جا سکتا ہے. یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, اور ایک دو طریقہ بتایا ہے ہمیں. قرآن حکیم میں بہت کلیئرلی آیت نور کے اندر ہی ہے, یہدی اللہ لنورہ من یشاء, اللہ جسے چاہے اپنے نور کی طرف ہدایت کرتا ہے. ہم میں سے جو چاہے نور کی طرف پہنچ جائے, نہیں ہوتا اس طرح. اللہ جسے چاہے اپنے نور کی طرف ہدایت کرتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ مومنوں کا دوست ہے جو ان کو اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے جاتا. کون لے جاتا؟ اللہ لے جاتا ہے.
اللہ کے بعد یہ کام پروفٹ کرتا ہے مگر اللہ کے حکم سے کرتا ہے. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کتاب دی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جائیں. دیکھیں اللہ کرتا ہے یا یہ کام پروفٹ کرتا ہے, امام کرتے ہیں. اس کے علاوہ اس نور کو حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ, کوئی نہ کوئی ذریعہ ہونا چاہیے, اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل ہونا بہت ضروری ہے. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. وہ اللہ اور اس کے فرشتے تم پر رحمت نازل کرتے ہیں تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے جائیں. اب دیکھیں اس کی رحمت کے بغیر اب بھی پاسبل نہیں ہے. اچھا, یہ رحمت حاصل کرنے کا بھی طریقہ ہے جو اس کے پہلے والی آیت میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو, اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرو. اے ایمان والو, اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرو اور صبح شام اس کی تسبیح پڑھو. وہ اللہ اور اس کے فرشتے تم پہ رحمت نازل کریں گے تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جائے. تو ہماری تسبیح, ہماری گریازاری, ہمارا ذکر اللہ کی رحمت کو دعوت دیتا ہے, اور یہ اللہ کی رحمت ہمیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف, نور کی طرف لے جاتی ہے. نور کی طرف جانے, یا یوں کہیے ہمارے وجود میں اندھیرا پیدا نہ ہو, یہ سب ہمارے اپنے اندر کی باتیں ہیں. ہمارے اندر ڈارکنیس کریٹ نہ ہو, ہمارے اندر اندھیرا کریٹ نہ ہو, اس کے لیے ہمیں ہمارے اعمال کو بہت زیادہ چیک کرنے کی اور واچ کرنے کی ضرورت ہے. امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کے حضور میں ایک شخص آیا. یہ فرمان پرنٹڈ فرمان میں ہے, آپ لوگ شاید اکثر جب پڑھتے ہوں گے تو یہ فرمان آپ سنتے بھی ہوں گے. ایک شخص مولا کے حضور میں آیا اور اس نے گزارش کی کہ یا مولا, میرے دل میں اندھیرا پیدا ہوتا ہے, میرے دل میں اندھیرا پیدا ہو رہا ہے. مولا نے پوچھا تجھے کیا ہو رہا ہے؟ کہا میرے دل میں شک پیدا ہوتا ہے, گنان سے محبت پیدا نہیں ہوتی, مذہب سے پیدا نہیں ہوتی, شک و شبہ میرے دل میں پیدا ہوتا ہے. مولا نے فرمایا دیکھو جھوٹ نہیں بولنا. اب یہ اندھیرا خود بخود تو نہیں آتا ہے, جھوٹ نہیں بولنا. پرائے مال کا لالچ, پرائے مال کا طمع نہیں رکھنا, غیر عورت پر بد نظر نہ کرنا, حلال کمائی سے دسون ادا کر کے کھانا, حسد نہیں کرنا. ایسا کرو گے تو دل میں روشنی پیدا ہوگی. صرف ہم روشنی کی بات کرتے ہیں, روشنی طلب کرتے ہیں, مگر ہمیں ان راستوں کو بھی بلاک کرنا ہوگا جو ہمارے اندر ڈارکنیس جنریٹ کرتے ہیں. اور اگر ڈارکنیس کی فورسز ہمارے اندر زیادہ ہے تو روشنی بنانا ہمارے لیے مشکل ہوگا. اگر ہمارا سارا کنسنٹریشن وہیں پہ ہو رہا ہوتا ہے جو ہمارے اندر اندھیرے پیدا کر رہے ہوں, تو روشنی ہمارے اندر کہاں سے پیدا ہوگی؟ ہم صرف ایک ایریا کی بات کریں. ہماری جو روزی ہے, جو ابھی مولانا نے جو 5 چیزیں بتائیں, ان میں ایک چیز ہے حلال کما کے دسون ادا کر کے کھانا. یعنی اس کا براہ راست لنک ہمارے وجود کے لائٹ اور ڈارکنیس کے ساتھ ہے. تو ہم جو روزی اپنے منہ میں ڈالتے ہیں اس کی کتنی امپورٹنس ہے, ہمارے وجود کو ہم کتنا انلائٹن ہوتے ہیں, ہمارے اندر کتنی لائٹ ہے اور کتنے ڈارکنیسز ہے. یہ کسی نے ویسے نہیں کہا کہ یو آر واٹ یو ایٹ, یو آر واٹ یو ایٹ. ہم وہ ہے جو ہم کھاتے ہیں. ہمارے تقریباً زیادہ تر انرجی ہمارے فوڈ سے ہم کو آتی ہے, ہمارے کھانے پینے سے آتی ہے. ہم وہی بنتے ہیں جو کہ ہم کھا رہے ہیں, اور کھانے کے الگ الگ اثرات ہوتے ہیں. کھانے کے اپنے اندر, ان کے اندر اپنے اپنے ویلیوز ہوتے ہیں. اور میں
فزیکل یا نیوٹریشن کے پوائنٹ آف ویو سے بات نہیں کر رہا ہوں. نیوٹریشن اپنی جگہ پہ ہے, ہر کھانے کے اپنے وٹامنس ہوتے ہیں, اپنے ویلیوز ہیں. اس کے اسپریچول ویلیوز بھی ہیں, اور ہم خود وہ اسپریچول ویلیوز ہم ریکگنائز کرتے ہیں, ہم اس کو پریکٹس کرتے ہیں, ہم ڈیلی اس کو پریکٹس کرتے ہیں. آپ ڈفرینٹ کھانے میں فرق تو کرتے ہیں ڈیفینیٹلی. جماعت خانے سے جو چیزیں آپ لے کر جاتے ہیں, جورا آپ نے لیا, اس جورے میں اور بازار کی چیزوں میں آپ فرق کرتے کہ نہیں کرتے؟ آب شفا پیتے ہیں یا گھر میں رکھتے ہیں, اس پانی میں اور جو پانی آپ دوسرا گھر میں پیتے ہیں, آپ اس میں ڈفرینشیٹ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ مہمانی بھی لے کے سکریت آپ لیتے ہیں, بازار کے حلوہ میں جماعت خانے کی سکریت میں فرق کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ جماعت خانے سے ناندی بھی لے کر جو جاتے ہیں اس کھانے میں, اور ہم اپنے دوسرے کھانے میں فرق کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں نا. کیوں کرتے ہیں؟ جماعت خانے سے ایک فروٹ آپ ہزاروں روپے دے کے خریدیں گے, جس کی شاید مارکیٹ میں 20-25 روپے 50 روپے میں آپ کو چیز مل رہی ہوگی, آپ ڈیفینیٹلی ہزاروں روپے فروٹ کے نہیں دے رہے ہیں. There is something behind that, value added ہے اس میں کچھ نا. آپ کس چیز کی اتنی بڑی نذرانہ پیش کر رہے ہیں؟ اس the sanctity attached with it. اس کے ساتھ جو ہم ایک پرسیوڈ انرجی جو ہم ریکگنائز کرتے ہیں, اس چیز کے ساتھ ایک ایسی انرجی ہے جس کو وہ مانتے ہیں, جو اس پہ بلیو کرتے ہیں, جو جانتے ہیں. جو نہیں مانتے ان کے لیے تو نہیں ہے, مگر ہم تو مانتے ہیں نا. ہمارے لیے ہمارے منہ میں آب شفا کا ایک قطرہ جانا, ہم جانتے ہیں کہ وہ اس کی کیا ویلیو ہے, اس کی کیا انرجی ہمارے لائف کے اندر. ہم یہ لائن ڈرا کرتے ہیں نا. جب ہم یہ لائن ڈرا کرتے ہیں تو کیا حلال کھانے اور حرام کھانے کے بیچ میں کوئی لائن ڈرا نہیں ہوتا ہوگا؟ کہ حرام کھانے کے ناجائز کھانے سے ہمارے وجود پہ اور جائز کھانے کا اثر ہمارے وجود میں, ان دونوں میں فرق نہیں ہوگا؟ ان دونوں کے ڈفرینٹ انرجیز نہیں ہوگی؟ اگر نہیں ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ناجائز کھانے کا منع کیوں کیا ہے؟ حضرت امام کیوں اتنی کیٹیگریکلی فرماتے ہیں earn your living honestly؟ اس سے زیادہ کیٹیگریکل اور کیا چاہیے؟ earn your living honestly، ایمانداری سے اپنی روزی کماؤ. اس سے بڑھ کر کچھ اور خلاصہ چاہیے لوگوں کو؟ کیونکہ اس کا ہم پہ ہمارے ایتھیکل لائف کے اس سے پورا اثر پڑتا ہے. کہتے ہیں ان تیو من، ان کہتے ہیں خوراک کو، ان تیو من، جیسا کھایا ویسا ہمارا دل ہوتا ہے. جو بوتے ہیں وہ کاٹتے ہیں. زمین کبھی جھوٹ نہیں بولتی ہے. زمین کو برائب نہیں کر سکتے کہ میں یہ بوتا ہوں لیکن پھل کو دوسرا نکالنا اندر سے. یو کانٹ برائب. وہ اللہ کا قانون ہے. اللہ کے قانون کو برائب نہیں کر سکتے ہیں. آپ جو بوتے ہیں وہ کاٹتے ہیں. تو ہم اپنے دل میں اپنے وجود میں جو ڈالیں گے وہ کاٹیں گے. لیمپ میں اگر آپ فیول ڈالیں گے تو روشنی دے گی. آپ کہیں میں پانی ڈالوں مگر تو روشنی کنٹینیو رکھنا، تو سوری، یہ لیمپ کی فطرت میں نہیں ہے. اگر ایڈلٹریٹڈ ہے آپ کا فیول تو پھر دھواں نکلے گا، دھواں بنے گا. تو ہم جو اپنے منہ کے اندر ڈال رہے ہیں، ہم جو کھا رہے ہیں، اپنے اولاد کو کھلا رہے ہیں، اس کا براہ راست اثر ہمارے سول پہ پڑتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کھانے کے دو اثرات ہیں، وائٹامنس، اس کے نیوٹریشن اپنی جگہ پہ، مگر اس کے روحانی اثرات. اس لیے اللہ نے ہمیں حلالن طیبن، یعنی حلال کی کمائی اور اس کے بعد پاک کمائی. تو حلال کی ہے مگر خدا کا حق نکالنے کے بعد وہ کمائی ہماری پاک و پاکیزہ ہوتی ہے. اس کے بعد ہمارے اندر لائٹ ہوتی ہے. جب اس پہ ہم کمپرومائز کرتے ہیں تو ہمارے اندر جو ہے وہ کثافت پیدا ہوتی ہے، پولوشن ہوتا ہے، اندر دھواں ہوتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے. اس لیے ہمیں ان سے بچنے کے لیے کہا گیا. اس لیے مولا نے اس سے فرمایا ایتھیکل چیزوں کے اندر حلال کما کے دسون نکال کے کھانا تاکہ دل میں روشنی ہو. بعض اوقات ہم اس دسون کے حوالے سے بڑا اسٹرینج سا سوال کرتے ہیں. حضرت امام تو دسون پہ اب ریمائنڈ نہیں کرا رہے ہیں جماعت کو. حضرت امام تو دسون پہ ابھی کوئی بھی فرمان نہیں فرما رہے ہیں.
اوکے، دسون ادا کرنا ہمارا فرض ہے یا دسون ڈیمانڈ کرنا امام کا فرض ہے؟ یہ اونس امام پہ ہے کہ وہ ہم کو ریمائنڈ کرائے کہ ہمارے کیا فرض ہے، یا ہم پہ ہے کہ ہم یاد رکھیں کہ ہمارے کیا فرض ہے؟ اگر میں نے آپ سے قرضہ لیا ہوا ہے تو یہ میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں ٹائم پہ آپ کو قرضہ چکاؤں، یا آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ مجھے بار بار یاد دلائیں کہ میں آپ کا قرضہ چکاؤں؟ اگر میں آپ کے گھر میں کرایہ دار ہوں تو یہ میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں ٹائم پہ کرایہ پہنچاؤں، یا مکان مالک کی رسپانسبلٹی جب تک مہینے میں 6 دفعہ مجھے یاد نہ دلائے میں کرایہ نہیں دوں گا؟ کیا ایتھیکل دنیا اس طرح چلتی ہے؟ کیا ایتھیکل ورلڈ اس طریقے سے چلتی ہے؟ اور کیا آج کے دور میں ہمارے اس بہترین اتنے پڑھے لکھے سیولائزڈ ورلڈ کے اندر، ہماری اتنی سیولائزڈ دنیا کے اندر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حاضر امام کی شایان شان ہے یہ بات کہ امام ہمیں بار بار یاد دلائے کہ میرا حق نہیں بھولنا، میرا حق نہیں بھولنا، میرے رائٹس نہیں بھولنا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امام کے لیے اچھا ہے یہ بات اچھی ہے امام کے لیے کہ امام ہم کو ریمائنڈ کرائے کہ میرے ڈیوز نہیں بھولنا، میرے رائٹس نہیں بھولنا؟ کیا ہم اتنے بھی رسپانسبل نہیں ہیں؟ اور صبح شام دعائیں تو ہم مانگتے ہیں، دن میں 2 ریمائنڈر تو کرتے ہی ہیں نا۔ یا نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام، گج جماعت کو دسون سکریت میں پورا رکھنا۔ ابھی بھی کیا نا، صبح بھی کرتے ہیں، 2 times reminders in a day is not enough، sufficient نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں اپنے فیتھ کی پریکٹس ریگولرلی کرو، تو کیا پریکٹس آف فیتھ کی ایک ایک چیز کی لسٹ روز روز سمجھانا پڑے گا؟ جب وی ڈونٹ نو واٹ از دا پریکٹس آف فیتھ، ہمارے پریکٹس کی بنیاد کیا ہے؟ جس دن ہم پیدا ہوئے ہمارے ماں باپ ڈیسائیڈ ہو گئے نا، ممی کون ہے، ڈیڈی کون ہے۔ آپ کو ریمائنڈر چاہیے ہر ہفتے میں، ہر 15 دن میں کہ آپ کی ڈیڈی کون ہے، آپ کی ممی کون ہے؟ اور نہیں بولیں گے تو کیا آپ کو ڈاؤٹ ہوگا کہ ممی ہے کہ نہیں، ڈیڈی ہے کہ نہیں؟ Is it something to be reminded؟ کیا فنڈامنٹلز لائف کی یہ جو بنیادی ریالٹیز ہیں اس کو ریمائنڈر کی ضرورت ہے؟ اور ہم یہ سوال کیوں پوچھتے ہیں؟ کیونکہ اس میں مال انوالو ہے جو سب سے بڑی ویکنس ہے، اور یہ بہت بڑی خطرے کی علامت ہے جب ہم اس قسم کے سوالات پوچھتے ہیں۔ تو اپنے آپ سے پوچھیں میری ذمہ داری کیا ہے، میری رسپانسبلٹی کیا ہے، میرے اخلاقی ریکوائرمنٹس کیا ہے جس کو میں عمل کروں، بجائے اس کے کہ میں یہ انتظار کروں کہ مجھے ہمیشہ ریمائنڈ کرائے جائے کہ میرے فرائض کیا ہے۔ لیکن یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے جو مولا نے فرمایا، ہمارے اعمال، ہمارے خوراک کو واش کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ دعا، تسون، عبادت، بندگی اگر ہم اس سے دور ہو گئے تو مولا نے بھی بہت ہی افسوسناک دن کی ایک ہمیں وارن کیا ہے اپنے اس میسج کے اندر جو 1967 میں مولا نے پشاور کنووکیشن میں دیا تھا۔ The day we no longer know how, nor have the time, nor the faith to bow in prayer to Allah, because the human soul that He has told us is eternal, is no longer of sufficient importance to us to be worthy of an hour of our daily working, profit-seeking life, will be a sunless day of despair. دنیا بھر کے سامنے مولا نے فرمایا وہ دن جس دن آپ نے یہ سمجھ لیا کہ میرا کام اور میرے روزی اور میرا ہر گھنٹے پیسے کمانا اتنا امپورٹنٹ ہو گیا ہے کہ اب میں خدا کے سامنے میرے سول کی ایٹرنیٹی کی امپورٹنس کے سامنے 1 گھنٹہ بھی نکال نہیں سکتا ہوں، کیونکہ ابھی اس کی اتنی قیمت نہیں ہے کہ میں اپنا 1 گھنٹہ بھی نکال کر اس کے سامنے سجدے میں جاؤں یا اس کے سامنے میں عبادت میں جا کے بیٹھوں۔ مولا نے فرمایا اگر ایسا کوئی دن آ گیا تو that will be a sunless day of despair. It will be a day but without a sun. دن ہوگا سورج نہیں ہوگی، gloomy day، مایوسی کی۔ ویسے بھی دنیا کی حالت ہم جانتے کتنا مایوس کن ہے، اس مایوسی میں اور اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اگر ہم اپنی زندگی کو اتنا میٹیریلسٹک بنا دیں کہ ہمارے پاس آدھا گھنٹہ دعا کے لیے جماعت خانے آنے کے لیے بھی ٹائم نہیں بچا ہے تو کیا بچا ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں نا if you have time pray, if you don't have time then pray more. What does it mean? If you have time pray. وقت ہے تو دعا پڑھو، وقت نہیں ہے تو زیادہ عبادت کرو. اگر آپ کے پاس، ہمارے پاس دعا پڑھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، تسبیح پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے تو یہ ایک کریٹیکل کنڈیشن کی نمائندگی کرتا ہے. وہ کہتا ہے اس کو انٹینسیو کیئر کی ضرورت ہے، ابھی اس کو ایکسٹرا ڈوزز کی ضرورت ہے، چونکہ جس آدمی کے پاس عبادت کے لیے، خدا کے لیے سر جھکانے کا ٹائم نہیں بچا ہے وہ بہت بیمار ہے، وہ بہت ڈارکنیسز میں ہے، وہ بہت اندھیرے کے اندر ہے. اور ہم اس اسٹرگل کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. اپنے اندر، اپنے وجود کے اندر لائٹ، روشنی کے لیے اللہ فرماتا ہے تمہیں دعا مانگنے کی ضرورت ہے. You have to pray for that. ربنا اتمم لنا نورنا. اے میرے پروردگار ہمارے نور کو کمپلیٹ کر دے، ہمارے اندر ہمارے نور کو کمپلیٹ کر دے. ہم سورہ فلق، سورہ ناس پڑھتے ہیں. اللہ نے پناہ مانگنے کی کچھ بات کہی ہے، اس میں کس چیز کی پناہ مانگنے کی کہی ہم نے غور کیا ہے. قل اعوذ برب الفلق، کہو میں صبح کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں. The Lord of the daybreak. صبح کا پروردگار، صبح کی کیا خوبی ہے؟ ڈارکنیس ختم ہو کے لائٹ شروع ہوتی ہے، بہترین ٹائم ہوتا ہے. صبح کے پروردگار کی جو سارے اندھیرے کو ہٹا کر روشنی لے آتا ہے. من شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی سے جو کہ پیدا کی گئی ہے. من شر غاسق اذا وقب، اندھیری رات کی برائی سے جب کہ وہ چھا جائے. یہ ظاہری اندھیری رات نہیں ہے، وہ رات تو عبادت کے لیے بھی ہے. من شر غاسق اذا وقب، اندھیری رات کی برائی سے جب وہ چھا جائے، یعنی جب ہمارے اندر وہ لائٹ ہی نہ رہے. ایک دیا اندر جل رہا تھا، مولا فرماتے ایک سپارک جل رہا ہے، اس سپارک کو زندہ رہنے دو. اگر وہ سپارک بھی نہیں رہا تو ختم ہو گیا. اللہ فرماتا ہے پناہ مانگو ایسی حالت سے جب رات تم پہ چھا جائے. اور وہ رات کون سی ہے؟ یہ رات بد اخلاقی کی رات ہے، ڈارکنیس، گمراہی کی رات ہے. تو ہم جس اسٹرگل میں ہیں، آف کورس اسٹرگل ہے خدا کے لیے. ڈارکنیسز کی فورس کو جیتنے مت دیجیے گا. لائٹ کے فورسز کے ساتھ اپنے آپ کو کھڑا کریں. لائٹ کو آگے رکھیں، لائٹ کو پیچھے نہ رکھیں. لائٹ کو آگے رکھنے اور لائٹ کو پیچھے رکھنے کا فرق آپ جانتے ہیں. اگر لائٹ ہمارے پیچھے ہے تو شیڈو ہمارے آگے ہے. اگر لائٹ ہمارے آگے ہے تو شیڈو ہمارے پیچھے ہے. اگر لائٹ کو ہم پیچھے چھوڑیں گے تو دنیا کے شیڈو کے پیچھے بھاگتے رہیں گے، کچھ بھی ہاتھ میں آنے والا ہے. اگر لائٹ کو سامنے رکھیں گے تو باقی سب شیڈو کی طرح خود بخود ہمارے پیچھے آ جائیں گے. کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے وجود میں ہو سکے اتنا لائٹ، اتنی روشنی پیدا کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں حالانکہ پہلے آپ نے یہ بات بہت دفعہ سنی بھی ہوگی، لیکن آج یہ اپروپریٹ معلوم ہوتا ہے اس ٹاپک کے ساتھ کہ آج کے اس واز کا اینڈ میں امام ہی کی ایک دعا کے ساتھ کروں، جو دعائے نور ہے، جو لائٹ کی دعا ہے، جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے. اور اسی دعا کے ساتھ میں آج کا واز ختم کرتا ہوں. امام نے یہ دعا مانگی کہ اللہم اجعل نورا فی قلبی، اے میرے پروردگار میرے دل میں مجھے نور دے. ونورا فی سمعی، اور میرے کانوں میں مجھے نور دے. ونورا فی بصری، اور میری آنکھوں میں مجھے نور دے. ونورا فی لسانی، اور میری زبان میں مجھے نور دے. ونورا فی شعری، میرے بال میں مجھے نور دے. ونورا فی بشری، اور میرے کھال میں، سکن میں مجھے نور دے. ونورا فی لحمی، میرے گوشت میں تو مجھے نور دے. ونورا فی دمی، میرے بلڈ میں مجھے نور دے.
ونوراً فی عظامی میری ہڈیوں میں تو نور دے، ونوراً فی عصبی میرے رگوں میں میرے نروس میں مجھے نور دے، ونوراً من بین یدی اور مجھے سامنے سے نور دے، ونوراً من خلفی میرے پیچھے سے مجھے نور دے، ونوراً عن یمینی میری دائیں جانب سے مجھے نور دے، ونوراً عن یساری میری بائیں جانب سے مجھے نور دے، ونوراً من فوقی مجھے اوپر سے بھی تو نور دے، ونوراً من تحتی مجھے نیچے سے بھی تو نور دے۔ اللہم عظم لی نوراً و نعمتاً و سروراً، اے میرے پروردگار میرے لیے میرے نور کو اور نعمت کو اور میری خوشیوں کو تو بڑھا دے، بھرپور کر دے۔ صلوات پڑھ دندار، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔